بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ میں آج اپنی بات جو ہے نا، یہ اپنے طالب علموں سے، اپنے اسٹوڈنٹس سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے ایک سوال سے شروع کروں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گونگے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا لوگ گونگے کیوں ہوتے ہیں؟ وہی سوال تو آپ بھی سوچیں، میں اپنی طرف سے تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ گونگے لوگ پیدائشی طور پہ بہرے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا پیدائشی طور پہ۔ یعنی چند لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی خلل ہوگا، وہ آپریٹ کرنے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، قوت گویائی آ جاتی ہے، لیکن بہت سارے بچے جو ہیں گونگے رہ جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بائی برتھ پیدائشی طور پہ بہرے ہوتے ہیں، ان کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، چونکہ وہ کچھ سنتے نہیں ہیں بات، یہ کوئی آواز ان کے کان میں پڑتی نہیں ہے۔ بچے چونکہ نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں ہماری بڑوں کی، جو وہ بات ماں سے سنتے ہیں، باپ سے سنتے ہیں، بہن بھائیوں سے سنتے ہیں، اسی کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بچے چونکہ ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کی قوت سماعت نہیں ہوتی ان کے پاس، یہ بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب سنتے نہیں ہیں تو پھر آگے کیسے وہ بات کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ مثال دینے کا میرا یہ مقصد ہے کہ آج کا نوجوان، آج کی نئی نسل یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کلاس روموں میں چلے جائیں، یہ اسکولوں کی اسمبلیوں میں چلے جائیں، وہ بچے ٹیچر کی وہ بات پہ کان نہیں دھر رہے ہوتے، تو جب انہوں نے کسی بات کو غور سے سننا ہی نہیں ہے تو آگے پھر اس کو بول کیسے سکیں گے، آگے وہ سیکھ کیسے سکیں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی پیدائشی بہرے اور آج کے اس نوجوان میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ یہ بولتے بہت ہیں، اوٹ پٹانگ بہت بولتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ سیکھنا چاہیے ہمیں بہت ساری چیزوں سے۔ اس باتوں پہ غور کریں، اس چیز پہ غور کریں کہ ہم، اگر آپ سے کوئی بڑا، آپ کا باپ، آپ کا ٹیچر، آپ کا بڑا بھائی، معاشرے کا، گلی محلے کا کوئی بزرگ، اگر وہ اچھی بات کرے تو اس کو غور سے سنیں اور پلے باندھیں۔ یہی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ مومن کی میراث ہے۔ یعنی جو بھی کوئی بندہ، جو بھی کوئی انسان، جو بھی کوئی آدمی اچھی بات کرتا ہے اس کو غور سے سنو۔ یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اس بات پہ ہم نے نہیں غور کرنا، بلکہ یہ عمل کرنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے کوئی۔ یعنی ہم، یہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس میں احساس کمتری ہے ہم میں، یا احساس برتری ہے، یا ملغوبہ سا ہے کہ ہم اس بات پہ پہلے فوکس کرتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اصل بات ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، خواہ تمہیں کوئی دوسرا آدمی ہی کیوں نہ کہہ دے۔ یعنی دوسرے مذاہب نے، دوسری قوموں نے بہت کچھ کہا ہے ہمارے لیے، تو یہ اصل میں یہ سچے موتی ہوتے ہیں، اچھی باتیں، اقوال زریں وغیرہ،
کہ آپ ان کو غور سے سنیں. جس طرح ہے نا فارسی کا ایک مقولہ، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، یعنی جو آدمی بھی آتا ہے نیا کام کرتا ہے. یعنی ہر بندے میں الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی اچھا وکیل ہوتا ہے، کوئی اچھا ٹیچر ہوتا ہے، کوئی اچھا انجینئر ہوتا ہے. سبھی میں ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہوتی، کوالٹیاں نہیں ہوتی. تو ہمیں یعنی صلاحیت وائز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی گفتگو اچھی ہے، اس کا یہ گیت کا انداز اچھا ہے، اس کا بولنے کا انداز اچھا ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کسی صلاحیت کے لحاظ سے دوسروں کو تسلیم کریں اور ان کی باتوں کو مانیں، چونکہ ہر بندے میں ایک جیسی خوبیاں نہیں ہوتی. ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مسائل تو بہت سارے ہیں. میں کبھی کبھی بات کرتے ہوئے الجھ جاتا ہوں کہ کون سی بات پہلے کروں، کون سی بات بعد میں کروں. لیکن انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ ہمارے تمہارے بیچ میں، کہ انشاءاللہ کوئی نئی بات روز ہوا کرے گی، ہوتی رہے گی، کرتے رہیں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یہ باتیں. تو آج ہم نے یہ بات پلے باندھنی ہے، خاموشی کو عبادت کہا گیا ہے. جب تک آپ پوری یہ سمجھ لیں کہ قوت کے ساتھ، قوت سماعت کے ساتھ، یعنی اپنی سننے کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنیں گے، غور نہیں کریں گے، اسے سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک بات جو ہے نا اس میں مزہ بھی نہیں آتا. خاموشی سے، جس طرح ہے نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی ادب جو ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے بڑوں کی، ہم نے اپنے اساتذہ اکرام کی، ہم نے اپنے بزرگوں کی، ہم نے اپنے اسلاف کی، بڑوں کی باتوں کو غور سے سننا ہے. جب آپ غور سے سنیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس کا اگر آپ مزید تجزیہ کریں گے، وہ جس طرح پنجابی میں ہے نا کہ سیانے دا کیا تے اوڑے دا کھادا بعد وچ سواد دیندا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بزرگوں کی ساری زندگی تجربات میں گزری ہوتی ہے. آپ اگر کوئی منفعت بخش جو ہے یہ بات چاہتے ہیں تو آپ پھر اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ اکرام کی باتوں کو غور سے سنیں، تاکہ وہ تجربات جو انہوں نے کیے ہیں آپ کو ان پہ وقت ضائع نہ کرنا پڑے. آپ کو ان کی تلاش میں، ان کی ریسرچ میں آپ کو پیسہ ضائع نہ کرنا پڑے. یعنی آپ کے ٹائم کی بچت ہے، آپ کے پیسے کی بچت ہے. تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم یہ اپنا وتیرہ بنائیں کہ ہم لوگوں نے گونگے نہیں بننا. تو گونگے نہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں بہرا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ کوئی نیا موضوع ہوگا، کوئی نئی بات ہوگی، کوئی نیا ٹاپک ہوگا. انشاءاللہ کل آپ سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ. فی امان اللہ جی. بہت شکریہ.